وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. متفق علیہ. حضرات ذی وقار، ذرا تصور کیجئے ایک میدان جہاں رنگ، نسل اور زبان، قومیت کے تمام فرق کو مٹا دیا جاتا ہے، جہاں ہر زبان کو ایک ہی صدا گونجتی ہے، جہاں ایک ہی جگہ میں ایک ہی صدا گونجتی ہے: لبیک اللہم لبیک. یہ کوئی عام منظر نہیں، یہ حج کا منظر ہے. یہ وہ عظیم عبادت ہے جو ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی یاد دلاتی ہے. لیکن افسوس، آج اس حج پر اعتراض کیا جاتا ہے. کوئی اسے خرچ کہتا ہے، کوئی اسے وقت کا ضیاع کہتا ہے، کوئی رسم کہتا ہے اور کوئی اسے غیر ضروری سمجھتا ہے. آئیے آج ہم ان اعتراضات کا جائزہ لیتے ہیں اور ان کو دلائل کے ساتھ واضح کرتے ہیں. سامعین کرام، حج پر کیے جانے والے اعتراضات اور ان کے مدلل جوابات. پہلا اعتراض یہ ہے کہ حج کا خرچہ اور غریب کی امداد. اعتراض کرنے والا کہتا ہے کہ حج کے پیسے غریب کو دے دیے جائیں، اور اعتراض کرنے والا کہتا ہے کہ حج کے پیسے سے کسی غریب کی بیٹی کی شادی کرا دی جائے. میں اعتراض کرنے والوں سے سوال کرتا ہوں کہ جب تم اپنی آسائشوں پر لاکھوں لٹاتے ہو، کہ جب تم اپنی تفریحوں پر لاکھوں لٹاتے ہو، کہ تب تمہیں غریب یاد کیوں نہیں آتا؟ صرف اللہ کی عبادت ہی کیوں تمہاری آنکھوں میں کھٹکتی ہے؟ اسی طرح اللہ کا فرمان ہے: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. یعنی حج فرض ہے اور فرض کا کوئی بدل نہیں ہوتا. اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا: حج اور عمرہ پے در پے کیا کرو، کیونکہ یہ غربت اور گناہوں کو ایسے ختم کرتا ہے جیسے بھٹی لوہے کے زنگ کو ختم کرتا ہے. سامعین کرام، اسی طرح دوسرا اعتراض طواف اور حجر اسود کو بوسہ دینا کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، جبکہ اللہ کا فرمان ہے: وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. اسی طرح نبی علیہ السلام کا فرمان ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے فرمایا: اے پتھر، تو ایک پتھر ہے، نہ تو نفع دے سکتا ہے اور نہ نقصان. میں نے تجھے اس لیے بوسہ دیا ہے کہ میں نے نبی علیہ السلام کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ حجر اسود کو بوسہ دینا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے. اسی طرح تیسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے: حج میں لاکھوں لوگ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حج امت مسلمہ کے اتحاد کا سب سے بڑا اجتماع ہے. دنیا بھر کے مسلمان ایک رب کے سامنے ایک جگہ ایک لباس میں کھڑے ہوتے ہیں. اس سے مساوات پیدا ہوتی ہے، اخوت مضبوط ہوتی ہے اور رنگ و نسل کا فرق ختم ہوتا ہے. سامعین کرام، اب ہم آتے ہیں قربانی کے اعتراضات کے اوپر. قربانی کے اوپر پہلا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ قربانی پیسوں کا ضیاع ہے اور قربانی کے پیسے غریب کو دے دیے جائیں. دوسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ جانوروں کے اوپر ظلم کرنا ہے. اسلام کے اوپر جانوروں کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے. اسلام نے جانوروں کے اوپر ظلم کرنے سے منع فرمایا اور جانور کے سامنے چھری تیز کرنے سے منع فرمایا اور چھری تیز کرنے کا حکم دیا اور انہیں تکلیف کم کرنے کا حکم دیا. اسی طرح تیسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ قربانی فضول خرچی ہے. قربانی فضول خرچی نہیں، بلکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اعتراضات سے بچائے اور جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.